تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آپ تمامی حضرات روزانہ کچھ نہ کچھ مسئلے رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اسے یاد بھی رکھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھیں، مسائل کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور آج کے محفل جو ہوئی اس میں بھی آپ تمامی حضرات نے روزوں کے متعلق اور رمضان المبارک کے متعلق چند اہم مسائل بات کیے ہیں۔ اسی کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اہم مسئلہ آج یہ ہے کہ انہیلر کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ انہیلر اور ناک میں جو سونگھنے والی ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور اس سے روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو چیزیں باہر سے روزے دار شخص کے معدہ میں داخل ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ کوئی چیز جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تبھی روزہ ٹوٹتا ہے نا، تو جو چیزیں باہر سے روزے دار کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی تو وہ چیز ہے جس سے کسی وقت بھی روزہ دار کو بچنا ممکن نہیں ہے، یعنی وہ کسی صورت میں اسے اندر جانے سے اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہے ہوا، یہ پہلی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے جس سے ہر وقت تو نہیں لیکن کبھی کبھی اس سے سابقہ ہر شخص کو پڑتا ہے، اور اس سے بالکل بچ پانا ممکن نہیں ہے۔ اچانک گولے بچ جائے، جیسے غبار ہو گیا، ڈسٹ ہو گیا، اور دھواں وغیرہ ہو گیا، یہ اچانک سامنے آ جائے تو پیٹ میں جاتی ہے سانس کے ذریعے، اس سے بالکل بچ پانا ممکن نہیں ہے اچانک سے۔ ہاں تھوڑی دیر کے بعد آ جائے تو آپ رومال باندھ سکتے ہیں، مگر فوراً جب آ جائے تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تیسری وہ چیز ہے نیچے روٹ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جو چیزیں روزے دار کے پیٹ میں جاتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی وہ ہے کہ اس سے بالکل بچنا ممکن نہ ہو، جیسے ہوا ہمارے روزے دار کے پیٹ میں جاتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو ہر وقت تو نہیں لیکن کبھی کبھی اس سے سابقہ ہر شخص کو پڑ جاتا ہے، غبار ہو گیا، دھواں ہو گیا، اس سے بالکل بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان کے معدے میں داخل ہوتی ہیں۔ تیسری چیز وہ ہے جس سے بچنا خود انسان کی قدرت میں ہے، جس سے بچنا خود انسان کی قدرت میں ہے، چاہے تو وہ بالکل ہی ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، جیسے جمع ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، بیڑی سگریٹ ہو گیا، خیری تمباکو وغیرہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس سے جب چاہے بالکلیہ بچ سکتا ہے۔ کھانا پینا ہو گیا، بیڑی سگریٹ تمباکو جو کچھ بھی ہو گیا، ان سب چیزوں سے آدمی بالکلیہ اپنے اعتبار سے بچ سکتا ہے۔ اب رہی جو انہیلر ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسی تیسری قسم میں انہیلر کا بھی استعمال ہے، اسی جو تیسری قسم ہے جس سے آدمی بالکلیہ بچ سکتا ہے، جس سے جان بوجھ کر بچ سکتا ہے، وہ یہ اپنی قدرت میں ہے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور پہلی اور دوسری قسم کی چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، یعنی ہوا ہو گیا، دھول غبار ہو گیا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن تیسری قسم کی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، کھانا پینا، جمع، بیڑی سگریٹ تمباکو خیری انہیلر، یہ سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر یہ ہمارے پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر روزے دار شخص کو روزے سے ہونا یاد ہو، یعنی وہ روزے سے ہے اسے یاد ہے، اور اپنے اختیار سے یعنی جان بوجھ کر حلق میں دھواں داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دھواں جان بوجھ کر داخل کرے تو روزہ اس سے کیا ہوتا ہے ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ دھواں ہو یا مشک ہو یا عود عنبر یعنی خوشبو، یعنی ان لکڑیوں کی جو خوشبو دھواں ہوتی ہے، لوبان یا اگربتی کی صورت میں، ان کا دھواں اگر جان بوجھ کر اپنے حلق میں روزے دار روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی اپنے حلق میں اتار رہا ہے تو ایسی صورت میں روزہ کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی صورت میں حلق میں کسی بھی چیز کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کہ اگر منہ میں دھواں کھینچا یا اسے سونگھا اور روزے سے ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بہت لوگ غافل ہیں۔ انہیلر کا استعمال جو ہے یہ اپنا فعل ہے، اس سے بچنا بلا شبہ بچنا ہم بچ سکتے ہیں، ممکن ہے۔ بندہ اس میں ہوا کی طرح مجبور محض نہیں ہے کہ ہوا تو جاتی ہے اس سے مجبور ہے، انہیلر سے بچا جا سکتا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو انہیلر کے بغیر اس کا مرض بڑھ جانے کا غالب گمان ہے، یعنی بغیر انہیلر کے دمے کے مریض جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو گیا
بغیر انہیلر کے اگر اس کا مرض بڑھ جانے کا غالب گمان ہے، یقین ہے کہ اگر میں انہیلر استعمال نہیں کروں گا تو میرا مرض اور بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ وہ مرض کا جو بتایا 5 صورتیں بتایا تھا، ان میں سے ایک مرض ہے، وہ مریض ہے، اس میں روزہ نہ رکھنے کی اسے رخصت دی گئی ہے۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے کہ جب مرض ٹھیک ہو جائے تو اس ایک روزے کی قضا کرے گا، ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی کہے کہ میں روزہ بھی رہوں اور انہیلر کا استعمال بھی کروں تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسا مرض ہے کہ مرض بڑھ جائے گا تو آپ روزہ نہ رکھیں، جب مرض ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ اچھا محسوس ہو تو بعد میں اس ایک روزے کی ایک قضا لازم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں سحری اور افطار کے احکام کے بارے میں چلتے ہیں۔ سحری کھانے اور افطار کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اگر کوئی شخص بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح بعض لوگ فجر کی اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، خاص کر بیڑی، سگریٹ وغیرہ اور کھانے کے طرف کا افراد، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ اب یہ مسائل انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ سحری کھانے کی متعدد فضیلتیں اور برکتیں احادیث نبویہ میں ہیں، متعدد، جو میں آپ کو کبھی کبھی موقع سے بتاتے رہتا ہوں اور جمعۃ المبارکہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو سحری کھاتے ہیں اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کتنا مبارک عمل ہے۔ اور سحری یہ آپ دیکھیں دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہر طرح سے بہتر ہے۔ اگر آدمی سحری کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدن کچھ اور طرح کا کام کرتا ہے، اور اگر کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدن کچھ اور طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو سحری کریں گے آپ کا جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ روزے کی نیت سے سحری کرتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر ہمیشہ کیا کرتے ہیں، درود بھیجا کرتے ہیں۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے، سحری تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سحری برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا۔ سحری کیا ہے؟ یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کی ہے تو اسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے ہیں، بولے پیٹ ہمارا خراب ہو جائے گا، یہ وہ سوچ کر سحری نہیں کھاتے، روزہ بغیر سحری کا رکھتے ہیں۔ روزہ تو ہو جائے گا لیکن کیا ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ آپ اگر سحری کھائیں گے تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے ہم پر درود پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لہٰذا سحری کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ سحری آپ کھائیں، چاہے تھوڑا ایک کھجور اور پانی پی دیا کریں سحری کے نام سے۔ سحری میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں نازل فرمائی ہے۔ امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کل کی برکت ہے، سحری آنے والے دن کی برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر کیا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور افطار کی فضیلتیں تو الحمدللہ میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا، پھر بھی چند ایک ہے وقت 2 منٹ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے، اور اس کا خاص اہتمام کیا کریں۔ جب افطار کا وقت ہو، جہاں لوگ اکٹھا بیٹھا کرتے ہیں، تو چند منٹ پہلے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، کیونکہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کی دعا اللہ کریم رد نہیں فرماتا ہے، افطار کے وقت کی دعا۔ لہٰذا جب بھی آپ افطار کرنے بیٹھیں تو دعائیں کریں، اور دعاؤں کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا کو اگر آپ قبول کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تمام مومنین کے حق میں دعائیں کریں، اور تمام مومنوں کے حق میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اپنے والدین کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں، ان کی خیریت کے لیے دعا کریں۔ والدین کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب دعاؤں کا اہتمام کریں، والدین کے لیے دعا کریں، تمام مسلمین مسلمات اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز افطار کے وقت جو بھی دعا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔